السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، مئی کا منتھ جو ہے یہ رخصت ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں کئی پلانٹ جو ہیں وہ بھی ٹرانزٹ ہوئے ہیں۔ اب مئی بھی جا رہا ہے، لیکن جاتے جاتے مئی کے آخری دنوں میں عید قربان بھی آ رہی ہے۔ تو کوئی بھی مہینہ جب جاتا ہے، یا وہ ویسے مہمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، لوگوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں یا جاتے ہیں، یا آتے ہوئے بلیسنگ ہوتی ہے، جاتے ہوئے بلیسنگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو آخری دن مئی کے ہیں اور اوپر سے عید قربان ہے، یہ کون سے بروج کے لیے لکی ثابت ہوں گے، یہ ہم زنجانی سب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ خوشخبریاں سنائیں لوگوں کو، یہ جو دن ہے کتنے بابرکت ہیں، کتنی دولت سمیٹیں گے لوگ اور عزت سمیٹیں گے۔ دیکھیں، اگر ہم لوگ بابرکت کے اعتبار سے بات کریں نا، تو منتھ آف مئی کا جو اختتامی لمحہ ہے، یہ ویسے ہی ایک تو نیا چاند ہے، اور یہ وہ نیا چاند ہے جو کہ ماہ ذی الحج کا ہے۔ اب ماہ ذی الحج کا چاند طلوع ہونا اور اس کا ہر دن گزرنا ہر لحاظ سے بابرکت ہوتا ہے، کیونکہ ابتدائی طور کے اوپر یکم ذی الحج کو ایک ایسی خوبصورت کیفیت ہے کہ جس ٹائم کے اوپر عقد ہو رہا ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مولود کعبہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ، اس خوبصورتی سے اس مہینے کی ابتدا ہو رہی ہے، کیونکہ اس مہینے میں ابتدا میں پھر شہادت بھی آ جاتی ہے، لیکن روحانی طور کے اوپر جو خوبصورتیاں ہیں وہ موجود رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ مہینہ ہر گزرتے دن ہمیں اس مقصد کے قریب لے کے جاتا ہے جو کہ یوم عرفہ کا دن ہے، وہ میدان کہ جس میدان میں حشر کا میدان سجے گا۔ تو یوم عرفہ میں موجود ہونا، خطبہ حج کا ہونا، اور اس مقصد کو اور اس سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس خطبے کو سننا، یہ ہمیں مزید اور زیادہ دین، توکل، اللہ، روحانیت، اسپرچویلٹی اور حقوق بندگی کو ادا کرنے کے قریب لے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور خوبصورت چیز جو کہ ہمارے پاس حج کے ایام ہے، حج کے دن ہے، پھر قربانی کے ایام ہے، قربانی ہے، اور قربانی کا وہ فلسفہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جس ٹائم کے اوپر قربانی طلب کی گئی تھی اللہ کی ذات کی طرف سے حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل سے، اس قربانی کے مقصد کو ذہن میں رکھنا کہ اپنی خوبصورت چیز اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے چھوڑنا، اور اللہ آپ کی خوبصورت چیز کو قربان اور ایکسیپٹ کر لے۔ پھر اس کے بعد وہ قربانی کا مقصد ذہن میں رکھنا کہ جس ٹائم کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے لخت جگر کو لے کے جا رہے ہیں، اور شیطان کے 3 مرتبہ بہکانے کے باوجود بھی اللہ کی راہ اور اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہوئے لٹا کے چھری بھی پھیر دی، وہ کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو ریپلیس کر کے جنت سے، آسمان سے ایک بھیڑ بھجوائی۔ تو یہ بیسکلی طور کے اوپر وہ توکل اور وہ یقین اور وہ بنیادیں ہیں جو کہ آپ کو مزید اور زیادہ روحانی طور پہ مضبوط کرتی ہیں اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، یا اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے۔ تو ماہ ذی الحج ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ اس نعمت خداوندی کا شکر ادا کریں، تاکہ وہ نعمتیں آپ کی زندگی میں مزید اور زیادہ خوشحالی کی طرف جائیں۔ شکر نہیں ہوگا تو نعمتیں بڑھیں گی نہیں، نہ شکری ہوگی، حسد ہوگا، جیلسی ہوگی، دوسروں کو دیکھ کے کمپیریزن ہوگا کہ مجھے یہ مل گیا، دوسرے کو یہ مل گیا، یا دوسرے کا نصیب اتنا اچھا ہے تو میرا نصیب کیوں برا ہے۔ یہ حسد، یہ جیلسی جو ہے وہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ شیوا ہے کسی بھی طور کے اوپر اس شخص کا، یا اس صفت کا، یا اس جو ہے کریم کا جو کہ آپ کے اپنے ساتھ ہوتا ہے، یا پھر اس مخلوق کا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ اس کی تمام جو عمر تھی، تمام جو چیزیں تھیں، وہ عبادت میں گزری، سجدہ ریزی میں گزری، اللہ کی حمد و ثنا میں گزری۔ اور اس دنیا کے اوپر جب اللہ نے جنات کے جنگ و جدل کو، فسادات کو ختم کرنے کے لیے فرشتوں کی شکل میں، ملائکہ کی شکل میں جب فوج بھیجی، تو اس فوج کی سربراہی جو ہے وہی کر رہا تھا۔ فوج کی سربراہی کرنے کے باوجود، اس دنیا میں عدل قائم کرنے کے باوجود بھی اللہ نے صرف اپنے ایک حکم کے نام ماننے کے اوپر جو ہے اس کو اس طرح کی سزا کی طرف منتخب کر دیا کہ جو تا قیامت اور پھر قیامت کے بعد بھی اس کے لیے فکسڈ ہے۔ تو obviously آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی عبادات کچھ نہیں ہے، آپ کی زندگی کچھ نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف جو ہے توکل کو مضبوط رکھنا ہے، دین اسلام کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، اس سیرت کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو کہ میرے بعد 2 چیزوں کو تھامے رکھنا، قرآن اور میری اطرت۔ تو اطرت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے۔
اب اس اعتبار سے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو ماہ ذی الحج ہو، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع ثانی ہو، جمادی الاول ہو، جمادی ثانی ہو، ہر مہینہ آپ کی زندگی میں بڑا خوبصورت گزرے گا. جتنے مسائل ہوں گے، جتنی پریشانیاں ہوں گی، آپ جب لوگوں کی مسائل پریشانیوں کو سنیں گے، کیونکہ ماہ محرم ہمیں اہل بیت کے اوپر ہونے والے ان ظلم اور ان مصائب کو سامنے رکھ کے جب گزارتا ہے انسان، تو پھر انسان کو اپنے دکھ، اپنے غم، اپنے رنج و الم، اپنی زندگی میں کسی بھی طور کے اوپر وہ چیز جو کہ اس کو نہیں مل رہی فوراً، وہ سوچ اس کی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دنیاوی لذتیں، دنیاوی خرافات جو ہیں وہ پھر انسان کی پس پش چلی جاتی ہیں. اب اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس ماہ مئی جو ہے، ماہ ذی الحج تو شروع ہو رہا ہے، ماہ مئی ختم ہو رہا ہے. اب ماہ مئی کا ختم ہونا کن بروج کے لیے روحانیت لائے گا، کن بروج کے لیے اسٹرینتھ لائے گا، کن بروج کے لیے توکل لائے گا، کن بروج کے لیے عزت اور کامیابی لائے گا. اس میں سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے ایریز برج حمل. ایریز والوں کی زندگی میں کامیابی ہے، اسٹرینتھ ہے، توکل ہے، عزت ہے، حوصلہ ہے، پیسے کی فراوانی بھی ہے، اور پیسہ عزت والا، وہ پیسہ جو کہ حلال ذرائع سے آ رہا ہے، جو کہ ان کے لیے عزت اور باعث اسٹرینتھ بھی بنے گا، اور ان کی زندگی میں اور ان کے گھر میں خوشحالی کا سبب بھی ہوگا. ایریز والوں کی زندگی میں سفر سے فائدہ ہے. ایریز والوں کی زندگی میں گھر سے جڑے ہوئے معاملات اور مصائب اور مشکلات کا خاتمہ ہے. ایریز والوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کرنا شروع کر دے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ، کسی روحانی سفر کی طرف مائل ہوں گے. یہ اسپرچول جرنی ان کی فزیکل بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اسپرچول جرنی ان کی جو ہے ایموشنل یا نالج کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. ایریز کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو اگلا جو زوڈک سائن بنتا ہے، یہ پھر ہمارے پاس ماہ مئی کا زوڈک سائن جو ہے، یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جمنائے برج چوسا. جمنائے والوں کی بات کریں تو جمنائے والے جو لوگ ہیں، یہ اپنی زندگی میں نہ صرف توکل اور قوت ایمانی کی طرف مائل ہوں گے، بلکہ یہ اپنی زندگی میں وہم، وسوسے، الجھنیں، پریشانیاں، کمزوریوں سے بھی باہر نکلیں گے. اس کے بعد جمنائے والوں کی زندگی میں دیکھیں تو یہ اپنی زندگی میں محبت کی طرف مائل رہیں گے، خوش اخلاقی کی طرف مائل رہیں گے، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، بلسٹ کرنا، یا پھر اظہار محبت کر دینا. اظہار محبت کر دینا ان کو اپنی زندگی میں خوبصورتی اور کامیابی کے قریب لے جائے گا. پھر اس کے بعد جمنائے والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ان کی زندگی میں یہ مہینہ ماہ ذی الحج کا شروع ہونا اور ماہ مئی کا ختم ہونا ان کو زندگی میں مالی طور کے اوپر آسودگی کی طرف لے کے جائے گا، اور ان کی زندگی میں پیسہ بنانا یا کمانا جو ہے اس کے اسباب مہیا کرے گا. پھر جمنائے والوں کی زندگی میں دیکھیں تو جمنائے والے جو لوگ ہیں، یہ اپنی زندگی میں اپنے ایسے پھنسے ہوئے کاموں کو بڑی آسانی سے پورا ہوتا ہوا محسوس کریں گے جو یہ عرصہ دراز سے کسی طور کے اوپر پورا نہیں کر پا رہے. تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے دوسرا زوڈک سائن. اب تیسرے برج کی بات کریں تو تیسرا جو زوڈک سائن ماہ مئی کا بنے گا، وہ پھر ہمارے پاس آتا ہے لیو برج اسد. برج اسد کی بات کریں تو برج اسد والے جو لوگ ہیں، یہ اپنی زندگی میں کریئر، کاروبار، عزت، اسٹرینتھنگ اور اپنی لوگوں کی نظروں میں بلندی اور مرتبے کو بڑھانے کی طرف بہت زیادہ فوکسڈ ہوں گے. یہ اپنی زندگی میں اپنی ساکھ کو بچانا، اپنی پہچان کو بنانا، اپنی زندگی میں اپنے نصیب کو بہتر کرنا، اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ کشادگی کی طرف بڑھنا، اور اپنی زندگی میں ایسے معاملات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا جو کہ سفر کے ہوں، ہجرت کے ہوں، بیرون ملک سفر کے ہوں، اور وہ سفر چاہے تعلیم کا ہو، چاہے وہ سفر ان کا کریئر، کاروبار یا ملازمت کا ہو. پھر لینز والے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں پیسے کے اعتبار سے کچھ نئے کانٹریکٹ کریں گے، کچھ نئے عہد کریں گے، کچھ نئے معاملات لوگوں کے ساتھ مل کے شروع کرنے کی خواہش کریں گے، کیونکہ یہ لوگ اس مہینے کے جاتے جاتے اپنی خواہشات کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے ساتھ چیزوں کو شروع کریں گے، اور لوگوں کے ساتھ ان کا میل ملاقات بڑھے گا. ان کی زندگی میں حلقہ باب میں وسعت آئے گی، اور حلقہ باب میں وسعت میں کچھ بڑے مخلص لوگ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس آتا ہے پھر تیسرا زوڈک سائن. چوتھے زوڈک سائن کی بات کریں جو کہ ماہ مئی کے ختم ہونے سے پہلے چیزوں کو بہت خوشگوار ہوتا ہوا محسوس کرے گا، وہ آتا ہے اسکارپیو برج. اسکارپینز والوں کو دیکھیں تو اسکارپینز والے ایک تو کمیونیکیٹو ہوں گے، ایکسپریسو ہوں گے، بولڈ ہوں گے، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ یا بلسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیڈرشپ کوالٹیز کی طرف حامل ہوں گے، اپنے ایموشنز کو بہت اچھے انداز میں ڈسپلے کریں گے، اور ان کی خواہش ہوگی کہ یہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں. پھر اس کے بعد اسکارپینز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ایسے مسائل سے باہر نکل آئیں گے جو کہ ان کے وراثتی ہیں، جو کہ ان کے لٹیگیشن کے ہیں، جو کہ ان کی کسی بھی انشورنس یا کلیم کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اسکارپینز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں حوصلے مندی کی طرف ہوں گے. کام کی جگہ پر ان کو عزت ملنا شروع ہوگی، کام کی جگہ کے اوپر یہ مزید اور زیادہ سنجیدہ ہو جائیں گے، اور کام کی جگہ کے اوپر یہ مزید اور زیادہ
اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی طرف آئیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس 4 ایسے بروج ہیں جو کہ منتھ آف مئی کے جاتے جاتے نسبتاً بہت زیادہ نعمتیں بھی، عزتیں بھی اور خوشحالی بھی انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ بہت شکریہ اب زنجانی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کہ مئی کے جاتے ہوئے اور عید ضحیٰ جو ہے اس کے آتے ہوئے یہ جو 10 دن ہیں یہ کون سے بروج کے لیے خوش قسمت رہیں گے۔ اب اگر اس سے ہٹ کر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے، کسی الجھن کا یا کسی مسئلے کا، کسی پریشانی کا حل تلاش کرنا ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔